السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفیہ قد سئل الامام العالم عبداللہ ابن یسعد الیمنی عن کون اللہ تعالی قادرا علی جمیع الممکنات حتی قال الغزالی فی قوله تعالی خالق کل شیء یخرج من ذلك ذاته وصفاته واقتصر على ذلك فهل يلحق بذلك شيء من المستحيلات وما هي وما أنواعها فقد سأل سائل عن قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط إلى آخر الآية، وقال انقطاع طمعهم يدل على استحالته على القدرة وإلا لم ييأسوا إلا أن يريد الاستحالة من جهة امتناعه عادة لا ذاتا فما الذي يجاب به هذا السائل۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب معتقد المطالب الوفیہ ہی سے ایک اور عبارت نقل کرتے ہیں، جس عبارت میں ایک سوال اور جواب ہے۔ سوال اور جواب کے ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا ہے مصنف کو کہ اللہ رب العزت کی قدرت ازلیہ کا تعلق صرف اور صرف ممکنات سے ہے، محالات سے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ سوال کیا گیا ہے تو آپ کو یہاں پر سوال سمجھنا ہے کہ سوال کیا کیا گیا ہے اور کس کے بارے میں کیا گیا ہے، اور جواب سمجھنا ہے کہ عالم عبداللہ ابن اسعد یمنی نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ تیسری بات یہ بھی سمجھنا ہے کہ کیا جواب سوال کے مطابق ہے، جواب کا سوال سے کوئی تعلق بھی ہے، تو ظاہر ہوگا آپ پر کہ جواب کا تعلق سوال سے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ پھر صاحب کتاب نے جواب کو ذکر کیوں کیا ہے جب اس کا تعلق سوال سے نہیں ہے؟ تو اس کو صاحب کتاب نے یہ بتایا کہ ہم نے جواب کو ذکر اس لیے کیا ہے کہ سوال کا صحیح جواب جو ہوگا، اس جواب کا مادہ اور اس کی اصل اور ضابطہ جو ہوگا وہ یہی چیزیں ہوں گی جس کو جواب میں مجیب نے ذکر کیا ہے۔ تو ان کو چونکہ وہ اصل اور ضابطہ ہیں تو اس جواب کو صاحب کتاب فرمائیں گے کہ ہم نے تمہید کے طور پر جواب کا ذکر کر دیا ہے، ورنہ سوال کا صحیح جواب کیا ہے اس صحیح جواب کو بعد میں ذکر کریں گے صاحب کتاب۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ باتیں سمجھنا ہے یہاں پر۔ پہلی بات کہ سوال کیا ہے، تو اس کو عبارت میں پیش کیا وہ فی ہے، اور اسی کتاب میں یہ بھی ہے قد سئل الامام العالم عبداللہ ابن اسعد الیمنی، امام عالم عبداللہ ابن اسعد یمنی سے سوال کیا گیا کس کے بارے میں؟ عن کون اللہ تعالی قادرا علی جمیع الممکنات، اس کے بارے میں کہ اللہ رب العزت سارے ممکنات پر قادر ہے۔ تو سارے ممکنات پر قادر ہے یہ بتائیے۔ ساتھ ہی ساتھ سائل کا یہ بھی سوال ہے کہ کیا محالات میں سے کسی محال پر بھی قدرت ہے یا نہیں ہے، یہ بتانا ہے۔ اس بات کو پوچھنے کے لیے سائل نے امام غزالی کی ایک عبارت پیش کی ہے اور آیت کریمہ کی قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے۔ امام غزالی کی عبارت پیش کی ہے، اس کو سائل نے کہا حتی قال الغزالی فی قولہ تعالی، یہاں تک کہ امام غزالی علیہ رحمۃ والرضوان نے اللہ کے یہ فرمان خالق کل شیء کے تحت فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یخرج من ذلک ذاتہ و صفاتہ۔ امام غزالی نے فرمایا کہ خالق کل شیء کے تحت اللہ کی ذات اور اس کی صفات نہیں آتی، بلکہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات خارج ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واجبات کو تو امام غزالی نے خالق و کل شیء سے خارج کر دیا۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، سائل کہتا ہے کہ امام غزالی نے صرف صفات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اقتصار کر لیا اور محالات کا بالکل ذکر نہیں کیا۔ تو کیا مجھے یہ بتائیے، کیا محالات پر قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ امام غزالی کے قول سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ذات و صفات کو خارج کیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ خلق قدرت کے تحت اللہ کی ذات و صفات یعنی واجبات نہیں ہیں، لیکن محالات کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے، اللہ تعالیٰ ممکنات پر قادر ہے، ویسی محالات پر قادر ہے۔ اس سے یہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تو کیا محالات پر قدرت ہے نہیں ہے، یہ سوال ہے اس کا۔ امام غزالی کے قول سے اسے یہ شبہ ہوا، یا یہ کہو کہ اپنے شبہ کو امام غزالی کے قول سے اس نے تائید کی اور قوت بخشی۔ کہتا ہے وقتصر علی ذالک، امام غزالی نے ذات و صفات ہی پر اقتصار کیا ہے اور کہا ہے کہ ذات و صفات خارج ہیں۔ فہل یلحق بذالک شیء من المستحیلات، تو خلق باری تعالیٰ سے کیا محالات میں سے کوئی ملحق ہوگا؟ یعنی اللہ رب العزت محالات میں سے بھی کسی کا خالق ہے کیا؟ کیا محالات بھی اس کے قدرت خلق کے تحت آئیں گے کیا؟ یہ سوال ہے۔ تو محالات آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ بتانا ہے۔ امام غزالی کے قول سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے محالات کا ذکر نہیں کیا، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ محالات قدرت الہیہ کے تحت ہیں۔ وما انواعها، محالات کیا ہیں؟ محالات کی تعریف کیا ہے؟ محال کسے کہتے ہیں؟ وما انواعها، محالات کی قسمیں کیا کیا ہیں یہ بھی بتائیے۔ تو سائل کا سوال ہے کہ محالات کا تعلق قدرت ازلیہ سے ہے یا نہیں ہے، محال کسے کہتے ہیں اور محالات کی قسمیں کیا ہیں، یہ تین باتوں کے بارے میں اس نے سوال کر لیا۔ پھر اس سائل نے ایک بات اور کہی، فقد سأل سائل، امام غزالی کے قول سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ محالات سے قدرت ہے، محالات پر قدرت ہے، لیکن اسی سائل نے یہ بھی سوال کر لیا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، کیا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے، سائل کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں تب تک عذاب میں مبتلا رہیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناقے میں داخل ہو جائے، اور سوئی کے ناقے میں داخل ہونا اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کو مایوس کیا گیا ہے اور ان کی امیدوں کو منقطع کیا گیا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے اس آیت کریمہ سے کہ تم لوگ تب تک جہنم میں رہو گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناقے میں داخل نہ ہو جائے، اور اونٹ کا سوئی کے ناقے میں داخل ہونا چونکہ محال ہے، وہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اب تم اپنی امیدیں منقطع کر دو کہ تم کبھی جہنم سے نکلو گے۔ تو یہ آیت کریمہ ان کی آرزوؤں کو منقطع کرنے پر دلالت کرتی ہے، اور اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناقے میں داخل کرنا یہ قدرت ازلیہ پر محال ہے، اور قدرت ازلیہ کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ تو آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قدرت کا تعلق محالات سے نہیں ہے، کیونکہ اگر اونٹ کو سوئی کے ناقے میں داخل کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر اگر ہوگا تب تو پھر انہیں امید رہے گی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو وہ سوئی کے ناقے میں اونٹ کو جب داخل کر دے گا تو ان کی مایوسی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ مقصود یہاں پر ان کی مایوسی کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی مایوسی کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر اونٹ کا سوئی کے ناقے میں داخل ہونا ممکن ہو، قدرت ازلیہ کے تحت ہو، تب تو وہ لوگ مایوس نہیں ہوں گے، پھر ان کی آرزویں منقطع نہیں ہوں گی۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ قدرت ازلیہ کا تعلق محالات سے نہیں ہے، اور جبکہ امام غزالی کے قول سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ قدرت ازلیہ کا تعلق محالات سے ہے، کیونکہ انہوں نے صرف واجبات پر اقتصار کیا، محالات کا ذکر بالکل نہیں کیا۔ اب سوال مسائل کا یہ ہو گیا کہ اب یہ بتائیے کہ امام غزالی کے قول سے جو بات مفہوم ہے وہ تو متعارض ہے
آیت کریمہ کے مفہوم کے۔ سائل کا سوال سمجھ میں آ گیا ہو بچوں؟ فرماتے ہیں وقالا، اور سائل نے کہا انقطاع طمعہم، کافروں کی آرزوؤں کا منقطع ہونا، یدل علی استحالتہ علی القدرہ، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناقے میں داخل ہونا یہ قدرت ازلیہ پر محال ہے، یعنی وہ داخل نہیں کرے گا، اس کا تعلق قدرت ازلیہ سے نہیں ہے۔ اس پر اگر دلالت نہ کرے تو کیا خرابی لازمی ہے؟ وَإِلَّا لَمْ يَيْأَسُوا، اگر یہ محال نہ ہو تب تو وہ لوگ مایوس نہیں ہوں گے، بالکل انہیں امید رہے گی۔ اللہ، ہاں ایک صورت ہے، کیا ان یرید الاستحالۃ من جہت امتناعہ عادتاً، کہ آیت کریمہ میں جو استحالہ دکھایا گیا ہے یہ استحالہ عادی مان لیا جائے، یعنی اونٹ کا سوئی کے ناقے میں داخل ہونا عادتاً محال ہے، محال بذات نہیں ہے، یہ کہہ دیا جائے تو عادتاً محال ہے یہ کہہ دیا جائے اور ذاتاً محال نہیں ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ قدرت ازلیہ کا تعلق محالات سے ہے، اس سے پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن سائل کو اب سائل کے جواب دینا ہے، سائل کو اس کے سوال کا۔ فرماتے ہیں اللہ، ہاں ان یرید الاستحالۃ من جہت امتناعہ عادتاً، مگر یہ کہ یہاں پر استحالہ سے مراد یہ لے لیا جائے کہ یہاں پر محال ہونا اس کے عادتاً، عادت کی جہت سے ہے، اس کا محال ہونا من جہت العادت ہے، لا ذاتاً، ذاتاً محال نہیں ہے، یہ کہہ دیا جائے، تب امام غزالی اور آیت کریمہ کے مفہوم میں مطلب تصادم نہیں ہوگا۔ فَمَا الَّذِي يُجَابُ بِهِ هَذَا السَّائِلُ، یہ سوال کیا گیا کہ ایسے سائل سوال کرنے والے کو کیا جواب دیا جائے گا؟ تو امام عالم عبداللہ ابن اسعد یمنی سے یہ سوال کیا گیا، تو سوال سمجھ میں آ گیا بچوں۔ سائل کا سوال ہے کہ سارے ممکنات پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن امام غزالی نے خالق و کل شیء کے تحت صرف ذات و صفات کو خارج کیا کہ اللہ تعالیٰ ذات و صفات پر کے خلق پر قادر نہیں ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہی پر اختصار کرنا یعنی محالات پر قدرت ہے، تو محالات پر قدرت ہے یہ سمجھ میں آیا، جبکہ آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ محالات پر قدرت نہیں ہے، کہ اونٹ کو سوئی میں داخل کرنا یہ محال ہے، اور وہ لوگ، ان لوگوں کو چونکہ ان کی آرزویں منقطع کرنا مقصود ہے آیت کریمہ سے، تو یہ اسی وقت ہوگا جبکہ قدرت ازلیہ پر اونٹ کا سوئی کے ناقے میں داخل کرنا محال ہو۔ تو آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قدرت ازلیہ کا تعلق محالات سے نہیں ہے، تو یہ تصادم سمجھ میں آ رہا ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ تو سائل کا سوال سمجھ میں آ گیا۔ عبداللہ یمنی نے اس کا جواب دیا، فاجاب بقولی، تو امام عالم عبداللہ اسعد یمنی نے اپنے اس قول سے اس سائل کو جواب دیا، کیا؟ اعلم، آپ جان لیجئے، وفقک اللہ وإیایا لسلوک طریق الہدی وحفظنا جمیعا من الزیغ والردی، اللہ تمہیں اور ہمیں راہ راست کی توفیق دے اور سرکشی اور کجروی سے اور ہلاکت خیزیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جواب اب شروع ہوتا ہے، ان جمیع ما اتصف بالوجود والعدم والانعدام، وہ تمام چیزیں جو وجود، عدم اور انعدام سے موصوف ہوتی ہیں، یعنی وجود سے، عدم سے اور وجود کے بعد منعدم ہو جانے سے، جو متصف ہوتی ہیں، منحصرون، تو ایسی چیزیں منحصر ہیں فی ثلاثت اقسام، تین قسموں میں، یا تو وجود ہوگا کہ اس پر عدم متصور نہ ہو تو وہ واجب ہے، عدم ہوگا کہ اس میں اس کا وجود متصور نہ ہو تو وہ محال ہے، انعدام ہو کہ وجود کے بعد اس کا ختم ہونا بھی ممکن ہو، یا عدم کے بعد اس کا وجود میں آنا اور نہ آنا دونوں ممکن ہو، تو یہ تین قسمیں نکل آئیں گی، یعنی واجب، جائز اور محال۔ بات سمجھ آئی؟ صاحب جواب مجیب فرماتے ہیں کہ صاحب جواب کہ لا یخرج شیء منہ عند اولی النہی والتحصیل، اصحاب تحصیل اور ارباب عقل کے نزدیک ان تین قسموں میں سے کوئی بھی موجود خارج نہیں ہوتا ہے،
وجود و عدم اور انعدام سے متصف ہونے والی کوئی بھی چیز ان تین قسموں سے خارج نہیں ہوتی ہے۔ کون سی تین قسمیں؟ ان واجب وجودہ، واجب جس کا وجود واجب ہو اس سے، جس کا وجود جائز ہو اس سے، جس کا وجود محال ہو اس سے، یعنی واجب، ممکن اور محال سے خارج نہیں ہوتی ہیں۔ تو تین قسمیں بتا دی انہوں نے ابھی۔ فاما واجب الوجود، پھر دیکھیے واجب الوجود کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ پہلے ہی واجب الوجود کی تعریف کب پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس میں دیر نہیں لگاتے۔ فاما واجب الوجود، رہا واجب الوجود، فلیس ہوا الا الباری فی جمیع ذاتہ و صفاتہ المعنویہ۔ تو واجب الوجود وہ صرف اللہ رب العزت اپنی تمام ذات و صفات معنویہ میں واجب الوجود ہے، یعنی اس کی ذات بھی واجب الوجود ہے، اس کی صفات بھی صفات معنویہ وہ بھی سب کے سب واجب الوجود ہیں۔ صفات معنویہ ذاتیہ، یعنی صفات کو معنویہ اس لیے کہا کیونکہ وہ صفات ایک ایسا معنی ہوتی ہیں جو ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، اور ذاتیہ کیوں کہا، اس لیے کہ منسوب الذات ہوتی ہیں، قائم بالذات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔ قدیمہ کیونکہ وہ قدیم ہے۔ الثنیہ یعنی بلند و بالا، اللہ رب العزت اپنی ذات اور اپنی تمام صفات معنویہ ذاتیہ قدیمہ عالیہ میں واجب الوجود ہے، اس کے سوا اور کوئی واجب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات جو ہیں وہ واجب لذات ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے واجب ہیں اور وہ بتقاضۂ ذات ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہی خود ان کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے ان کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور ان کا صدور، صفات کا صدور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالاجاب ہے، بالاختیار نہیں ہے، کیونکہ بالاختیار ہوگا تو حدوث ہو جائے گا، کیونکہ جو شے بالاختیار صادر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ بہرحال واجب کی تعریف کر دی۔ مستحیل کسے کہیں گے؟ اما المستحیل فمثل الشریک الباری تعالی، مثالیں دے رہے ہیں، تعریف بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تعریف ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ محال وہ ہے جس کا وجود متصور نہ ہو عقلاً۔ رہا مستحیل جیسے کہ شریک باری تعالی، عالم کا قدیم ہونا، صانع کا حادث ہونا، باری تعالیٰ کا حادث ہونا، ایسی باری تعالیٰ کا معدوم ہونا، وعدم و صفات الازلیہ، اور باری تعالیٰ کی صفات ازلیہ کا معدوم ہونا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ محالات۔ و بعض ہے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ازلیہ کا معدوم ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ محال ہے۔ تمام صفات ازلیہ کا معدوم ہونا یہ بھی محال، اور بعض صفات ازلیہ کا معدوم ہونا یہ بھی محال۔ کا کون ہی غیر مختار، ایسی ہی یہ بھی محالات سے ہے کہ اللہ رب العزت غیر مختار ہو، وہ تو فعال لما یرید ہے، اور غیر عالم، وہ تو عالم، یا یہ کہ اللہ رب العزت عالم نہ ہو۔ یہ بعض صفات کی بات بتا رہے ہیں کہ بعض صفات اصلیہ کا عدم ہو، جیسے کہ غیر مختار ہونا، غیر عالم ہونا، یا عالم بالکلیات ہونا اور عالم بالجزیات نہ ہونا، جیسے کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عالم بالکلیات ہے، عالم بالجزیات نہیں ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ محالات ہیں۔ اور بالموجود دون المعدوم، یا اللہ رب العزت موجود کا عالم ہو، معدوم کا عالم نہ ہو، تو بعض صفات کا عدم ہو گیا نا۔ اور متصفا بشیء من سمات النقص، یا نقص کی علامتوں میں سے کسی علامت سے وہ متصف ہو، یہ بھی محال ہے۔ اور مخلوق کے صفات حادثہ میں سے کسی صفت سے وہ متصف ہو، یہ بھی محال ہے۔ وَكُلُّ مَا يُبَائِنُ الْكَمَالَ وَيَمِيلُ عَنِ الْحَقِّ، ایسے ہی وہ تمام چیزیں بھی محال ہیں اللہ کے حق میں کہ جو کمال کے مبائن ہوں، مخالف ہوں، اور حق سے پھرتی ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت جن صفات سے متصف ہو وہ تمام تر صفات صفات کمالیہ ہیں، صفات نقصان تو ہیں ہی نہیں، اور وہ بھی صفات اس کی نہیں ہے کہ جن میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو۔ اس لیے وہ تمام چیزیں جو مبائن کے خلاف ہوں، جو کمال کے مبائن ہوں، مخالف ہوں، اور حق سے پھری ہوئی ہوں، تو ان تمام کا اللہ کے حق میں ہونا یہ محال ہے۔ تو محال کی مثالیں دے دی۔ اچھا جواز کسے کہتے ہیں؟ تو جائز کی بھی بتا رہے ہیں۔ اما ما یجوز وجودہ و عدمہ، رہی وہ چیزیں جن کا وجود اور عدم دونوں جائز ہے، فجمیع العالم، تو جیسے پوری کائنات، وہو ما سوی اللہ عز وجل، عالم جو ہے وہ اللہ کے ما سوا تمام چیزیں ہیں۔ اوجدہ الحق سبحانہ بعد ما جاز دوام و عدمہ، اللہ رب العزت نے اس عالم کو وجود بخشا بعد اس کے کہ اس کے عدم کا دوام جائز تھا، کہ اگر وہ وجود نہ بخشتا تو اس پر ہمیشہ عدم رہتا،
لیکن عدم کے دوام کے جواز کے بعد بھی اس کو اللہ نے وجود بخشا، تو یہ عالم ہے۔ وَيُعْدِمُهُ بَعْدَمَا جَازَ بَقَاءُ وُجُودِهِ، اور اس کو معدوم فرما دے گا بعد اس کے کہ اس کے وجود کی بقا جائز ہے، یعنی اگر وہ معدوم نہ کرے تو یہ عالم ہمیشہ رہے، لیکن معدوم فرما دے گا تو اس کی بقا جائز ہے، ممکن ہے اگر وہ معدوم نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے معدوم کر دے گا، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ عالم ہے، علی حسب مرادی، وہ اس کو معدوم فرما دے گا اپنی مراد کے مطابق، وہ جیسے چاہے گا۔ ثم یوجد وجودا لا منتہی فی ظاہر العلم لآبادی، پھر اس کو معدوم فرمانے کے بعد اس کو ایسا وجود بخشے گا کہ ظاہر علم میں جس وجود کی ہمیشگی کی انتہا نہیں ہوگی، ظاہر علم میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ پھر موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا نا۔ تو ظاہر علم میں اس کی ہمیشگی کی انتہا نہیں ہوگی، باقی کب اس کی انتہا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَكُلُّ هَذَا، صاحب کتاب فرماتے ہیں وَكُلُّ هَذَا الْمَذْكُورِ، یہ جواب ذکر کیا ہے عالم عبداللہ اسعد یمنی نے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامِ المذکور لیس فی شیء من السؤال المذکور، یہ جتنا بھی جواب کے طور پر کلام مذکور ہوا اس کا تعلق سوال مذکورہ اور لکھے ہوئے سوال سے بالکل نہیں ہے۔ لیس فی شیء من السؤال المذکور، سوال مذکور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جواب تو دیا۔ اب سوال آپ کا یہی ہوگا کہ جب جواب کا تعلق سوال سے نہیں ہے، سوال از آسما جواب از ریشما، یہ معاملہ ہے، تو مصنف نے سوال کے بعد اس جواب کو ذکر ہی کیوں کیا؟ جواب اپنی طرف سے ذکر کر دیتے سوال کا، تو ذکر کیوں کیا؟ تو یہ شبہ ہوگا۔ جواب دیتے ہیں غیر انی قدمتہ علی وجہ توطیہ، لیکن میں نے اس جواب کو پیش کر دیا ہے، کیوں؟ علی وجہ توطیہ و تمہید، تمہید کے طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو اس سوال کا صحیح جواب دیں گے اس جواب کا مدار بھی کیا ہوگا؟ انہی باتوں پر ہوگا کہ محال کسے کہتے ہیں۔ واجب تعالیٰ کا صفات نقص سے متصف ہونا یہ محال ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا قدیم ہونا محال ہے، شریک باری تعالیٰ محال ہے، حدوث ثانی محال ہے۔ یہ تمام کے تمام اصول ہیں، یہ قاعدے ہیں، ان پر مدار ہوتا ہے، تو ہمارے سارے جواب کا مدار چونکہ انہی باتوں پر ہوگا، اس لیے ان کو یہ مدار ہیں، اصل ہیں، اس لیے ان کو بطور تمہید میں نے اس جواب کو ذکر کر دیا، کیونکہ جواب مشتمل تھا قواعد اور اصول پر۔ فرماتے ہیں غیر انی قدمتہ علی وجہ توطیہ، لیکن میں نے اس جواب کو تمہید کے طور پر بیان کر دیا ہے، اور بیان ما یعتمد علیہ من قاعدۃ الاصل حمید، اور اس قاعدہ اور اصل حمید سرائے ہوئے اصل اور ضابطے کو بیان کرنے کے لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا ہے، اس جواب کو، کہ جس اصل اور قاعدے پر اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا ہے، جو مدار ہے ہمارے جواب کا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو سوال تو بہت اہم تھا، لیکن جواب کا کوئی بھی تعلق سوال سے نہیں تھا۔ اب ایسے جواب کی ضرورت ہے جس جواب سے یہ معلوم ہو جائے کہ سائل کا سوال جن جہتوں پر، جن شقوں پر مشتمل تھا، وہ ساری شقیں واضح ہو جائیں، ایسے جواب کی ضرورت ہے۔ وہ اما ما يتعلق بالسوال سے صاحب کتاب ایسا جواب ہی ذکر کرتے ہیں جس سے سائل کے سارے سوالوں کی تمام تر شقیں واضح اور روشن ہو جائیں گی، اور پھر مصنف اسی جواب کے ساتھ یہ بات بیان کر دیں گے کہ اللہ رب العزت کی قدرت ازلیہ کا تعلق کون سے محالات سے ہے، کون سے محالات سے نہیں ہے، کیا محالات سے ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو جواب کے ساتھ میں یہ بات بھی، جو مقصد ہے اس سوال و جواب کو پیش کرنے کا، وہ مقصد بھی واضح فرما دیں گے، لیکن اس کے لیے گفتگو ہم آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔